بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو گروہ دوزخی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جن کے پاس گایوں کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ دوسری قسم کی وہ عورتیں ہیں جو ظاہر میں کپڑے پہننے والی ہوں گی مگر حقیقت میں ننگی ہوں گی۔ وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہلتے ہوں گے۔ وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی نہ پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے محسوس ہو جاتی ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اجنبی عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دیور کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، دیور تو موت ہے، یعنی دیور سے تو اس قدر بچنا چاہیے جیسا آدمی موت سے بچنا چاہتا ہے، حالانکہ موت سے بچ نہیں سکتا، دیور سے بچ سکتا ہے، اس لیے دیور سے اتنا پردہ ہونا چاہیے۔ اور اگر ہمارے گھروں میں نہیں ہے تو یہ کیا حدیث سننے کے بعد ہم اب بھی اپنی بھابھیوں سے پردہ نہیں کریں گے اور عورتیں اپنے دیور سے پردہ نہیں کریں گی حدیث سننے کے بعد؟ اور ایک دوسری چیز ہے ڈرا دینے والی، کاش ہم کبھی ڈر کر، کبھی اللہ کے احسانات کو سوچ کر اللہ سے محبت بڑھا دیتے کہ جس اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ایمان جیسی بڑی دولت دیا ہے، جنت میں جانے کے راستے بتا دیے، دوزخ میں جانے والے راستے سے بچنے کی ترتیب بتا دیے، اگر ہم غافل رہے، غفلت میں جو کچھ کیا کہ اس کے خلاف کرتے رہے، تو اب سب سننے کے بعد ہم توبہ کر لینا۔ شکیل سے کہہ رہا ہے، آپ حضرات سے کہہ رہا ہے، اصل میں ہماری تمام پریشانیوں کی جڑ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم توبہ نہیں کر رہے۔ ہماری ساری تکلیف کچھ بھی نہیں رہے گی اگر ہم توبہ کر لیں تو۔ اب ایک گھر میں بھابھی بھی ہے اور دیور بھی ہے، اماں ابا بھی رہتے ہیں، گھر ہے، چھوٹا گھر ہے، پردہ تو سب کے لیے ہے۔ تو اس لیے پہلے بھی بیان کیا ہے، بہت آسان سی بات ہے، اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں کہ کیسے بچیں گے۔ بات سمجھنا چاہیے، جس چیز سے بچنے کو اللہ نے کہا اس سے بچنا آسان، جس کام کو کرنے کو کہا اس کا کرنا آسان۔ ہم پوچھیں گے، پتہ چل جائے گا، بولے گا تو بہت ہی آسان ہے۔ مسئلہ سیکھنے سے اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے لیے کتنی آسانیاں کی گئی ہیں، اور سنت سیکھنے سے حضور پاک علیہ السلام کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے پوچھنے سے سب پتہ چل جائے گا، بہت آسان ہے۔ برقع پہن کے بیٹھنا نہیں ہے، گھر پہ گئے، گھنٹی بجی، السلام علیکم، بھابھی نے دروازہ کھولا، میں بھی فلاں ہوں، اب پردہ کر لیجیے۔ بس پردہ کیا کر لیجیے، انہیں سر کا دوپٹہ تھوڑا چہرے کی طرف ڈال لیا اور دیور گردن جھکا کے گھر میں اپنے چلا گیا، اپنے کمرے میں چلا گیا، جہاں اس کو بیٹھنا وہاں جا کے بیٹھ گیا، ہو گیا پردہ۔ اسی پردے کے ساتھ جئیں گے، پردے کا اہتمام کریں گے، اور جب اچانک نگاہ پڑ جائے گی تو چونکہ ارادے میں نہیں تھا، اس لیے جیسے باہر پڑ گئی ویسے یہاں پڑ گئی، پھر توبہ کر لیں گے، بے حجاب ہو کے باتیں نہیں کریں گے۔ اتنا آسان ہے۔ مرنے کے بعد جہنم میں جانا، ہمیشہ کی زندگی کا برباد ہونا، اس سے اچھا ہے نا تھوڑی سی مسائل معلوم کر لیں اور عمل کر لیں۔ دیکھیے کیسی وعید ہے ایسی عورتوں کے بارے میں جو پردہ نہیں کرتی۔ مردوں کے بارے میں بھی سب چیزیں ہیں کہ پردہ نہ کریں گے تو ان کا بھی حشر ایسا ہی ہونے کا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔